نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين يأكلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں۔ اس سے پیچھے مسلسل کئی آیات تک صدقہ و خیرات کا حکم، اس کے آداب و شرائط بتائے گئے۔ اس کثرت کے ساتھ اس کی تلقین کی گئی کہ آخری آیت میں تو یہ فرمایا گیا کہ صدقہ رات کو بھی کیا جائے اور دن کو بھی، چھپا کر بھی اور علانیہ بھی۔ تو گویا اس سے ایک اسلامی معاشرے کی تصویر سامنے آتی ہے کہ ایک مسلمان انفرادی طور پر بھی اور ایک مسلمان سوسائٹی یا معاشرہ دوسرے کی ضروریات پوری کرنے والا ہوتا ہے، دوسرے کی ضروریات میں کام آنے والا ہوتا ہے، دوسرے کا مددگار ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی نتیجہ بھی بتا دیا کہ جس معاشرے میں دینے کا رواج ہوتا ہے، جس معاشرے میں دوسروں کے دکھ درد میں کام آنے کا سلسلہ ہوتا ہے، وہی معاشرہ خوف اور غم سے خالی ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور پھر آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اس کے برعکس وہ معاشرہ جو ربا کھاتا ہے، وہ لوگ جو ربا لیتے ہیں، اور ربا کیا ہے؟ دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھانا۔ صدقات کیا ہے؟ دوسرے کی ضروریات پوری کرنا۔ اور ربا کا فلسفہ کیا ہے؟ دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھانا، دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، دینے کی بجائے لینے کی فکر کرنا، اور لینا بھی اس حال میں اور اس سچویشن میں جب دوسرا شخص بہت ہی مجبور ہو۔ تو الذین، وہ لوگ یأکلون الربا، جو ربا کھاتے ہیں۔ ربا کیا چیز ہے؟ اس کا روٹ ہے رے بے واو، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا۔ اس سے مراد وہ معین اضافہ ہے، یعنی طے شدہ فکسڈ اضافہ جو فکسڈ ریٹ کے مطابق اصل رقم سے زیادہ لیا جاتا ہے، یعنی جو ایک قرض دینے والا محض مہلت کے عوض اپنے مقروض سے اپنی اصل رقم پر وصول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کی تعریف یوں فرمائی: کل قرض جر نفعا فہو ربا، کل ہر قرض قرض، جرہ جو کھینچ لایا، نفعا نفع، فہوا پس وہ ربن ربا ہے۔ یعنی ہر قرض جو واپسی کے وقت نفع لے کر لوٹا، یعنی وہ مال جو کسی کو بطور قرض دیتے ہیں تو جب اس سے واپس لیا جائے تو زیادہ کر کے لیا جائے، نفع کے ساتھ لیا جائے، تو یہ نفع سود کہلاتا ہے۔ سود کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ سود جو انسان اپنی ذاتی ضروریات کے لیے لیتا ہے، مجبوری کے وقت، تکلیف کے وقت، مشکل حالات میں حاجت مند لوگ اس کو لیتے ہیں، اور دوسرا سود تجارتی ہوتا ہے جو اس موقع پر لیا جاتا ہے جب کوئی شخص اپنی تجارت کے لیے کسی سے مال بطور قرض لیتا ہے، یعنی صنعت و حرفت، انڈسٹری یا زراعت میں لگانے کے لیے پیشہ ور لوگ جو قرض لیتے ہیں۔ دونوں طرح کے سود ربا کہلاتے ہیں۔ اسلام میں دونوں ہی کی ممانعت ہے، خواہ کوئی کسی مجبوری کے تحت قرضہ لے اس پر سود دے یا پھر کسی تجارت و صنعت کے لیے۔ جہاں تک قرض پر نفع لینے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تو اتنی تاکید کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو تم نے قرض دیا اس کا ہدیہ بھی قبول نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ قرض دینے والے کو خوش کرنے کے لیے اسے فائدہ پہنچا رہا ہو، جبکہ ہدیے کی اصل سپرٹ کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ کا عمل یوں بھی رہا کہ وہ جس کو قرض دیتے اس کی دیوار کے سائے تلے کھڑا ہونا بھی پسند نہ کرتے کہ کہیں یہ بھی سود میں شمار نہ ہو۔ شراب کی طرح سود بھی اس معاشرے کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، بہت عادی تھے وہ لوگ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتدریج سود کو حرام قرار دیا۔
سود کی مذمت میں سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت سورۃ روم کی آیت نمبر 39 ہے 39، جس میں یہ بتایا گیا کہ جو رقم تم سود پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال بڑھ جائیں تو ایسا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ دوسری آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے 130، جس میں کہا گیا کہ اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ، یعنی سود مرکب جو ہے یا کیومولیٹو سود جو ہے اس سے روکا گیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ بقرہ کی یہ آیات نازل ہوئی، جس کے بعد سود ایک فوجداری جرم بن گیا، اور عرب کے سود خور قبیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امال کے ذریعے آگاہ فرمایا کہ اگر وہ سودی لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ یعنی اسلامی حکومت میں اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ ایسے کام کی کوشش کرے گا تو اس سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں۔ ربا کو کھانے سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ یعنی ربا تو روپیہ پیسہ ہو سکتا ہے یا کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن کھانے کا لفظ یہاں اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ اس مال پر جو اس کا نہیں ایک طرح سے مکمل قبضہ کر لیتا ہے، یعنی پوری طرح اسے اپنے تصرف میں لے آتا ہے، اس کی شدت کو واضح کرنے کے لیے۔ اسلام میں دولت کا تصور کچھ یوں ہے کہ وہ چند ہاتھوں میں محدود ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ پورے معاشرے میں سرکولیٹ کرے تاکہ معاشرے کے اندر خوشحالی آئے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دولت کی حیثیت معاشرے کے اندر وہی ہے جیسی حیثیت خون کی جسم کے اندر ہے۔ اگر خون جسم کے اندر سرکولیٹ کرتا رہے تو جسم ایکٹیو رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے، لیکن اگر خون کا دباؤ کسی ایک حصے کی طرف زیادہ ہو جائے یا کہیں جم جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہیں پر خرابی شروع ہوتی ہے، بیماری پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو جب کوئی شخص محض اپنے پیسے پر پیسہ کمانے لگتا ہے، کسی کو پیسہ قرض پر دے کر اس پہ فائدہ اٹھانے لگتا ہے، تو ایسے میں وہ دراصل ضرورت مند انسان سے فائدہ اٹھا کر اس کا مال بھی کھینچنے لگتا ہے، کیونکہ وہ زائد مال اس سے لے رہا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ضرورت مند اور ضرورت مند ہو جاتا ہے اور مالدار ہو جاتا ہے۔ دولت کی سرکولیشن سارے معاشرے میں ہونے کی بجائے چند مخصوص مالدار افراد کی طرف اس کا فلو زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے معاشرے کے اندر ناہمواری پیدا ہوتی ہے۔ صدقات سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ خوشگواری آتی ہے۔ جن کے پاس ہوتا ہے وہ جب ان کو دیتے ہیں، جن کے پاس نہیں تو اس سے ان کی قوت خرید بھی بڑھتی ہے اور اس سے بزنس فلرش کرتا ہے۔ مارکیٹ کے اندر خریدار زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جبکہ سود میں دولت صرف چند ہاتھوں کی طرف سمٹنے لگتی ہے، اس کی طرف اس کا فلو ہو جاتا ہے، تو خریداری کی قوت عام معاشرے میں کم ہو جاتی ہے، صرف چند مخصوص لوگوں کے پاس رہ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرتی ناہمواری کی وجہ سے اس کا اثر بزنس پر بھی پڑتا ہے اور اس کے علاوہ لوگوں کے دلوں پر بھی پڑتا ہے۔ جب غریب غریب ہوتا چلا جائے گا اور امیر امیر ہوتا چلا جائے گا تو معاشرے میں ناہمواری بہت ہوگی، جس کے نتیجے میں خوف اور غم دور نہیں ہوگا بلکہ خوف اور غم بڑھ جائے گا۔ قتل و غارت، ڈاکے اور بہت سی ایسی چیزیں معاشرے کے اندر جنم لیں گی، اور مسلمانوں کے درمیان جو باہم محبت اور ہمدردی کی فضا ہونی چاہیے وہ نفرت اور سنگ دلی میں بدل جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور اس کی شدت سے ممانعت آئی، تو فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوتے، الا مگر، کما جیسا کہ، یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص، کون شخص، یتخبطہ خبتی بنا دیا ہو اس کو،
خے بے توئے، خبتا، خبتی کس کو کہتے ہیں؟ پاگل کو، دیوانے کو. تو خبتا کا معنی ہوتا ہے کسی کو دیوانہ کرنا. تخبط کا لفظ خبط اللیل سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے رات کی تاریکی میں بھٹکنا، جب کچھ سجھائی نہ دے. اور خابط اللیل اس شخص کو کہتے ہیں جسے دائیں بائیں کا کچھ ہوش نہ ہو، بس یوں ہی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا ہو. اسی طرح خبط اشوا بصیرت سے محروم لوگوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو جانوروں کی طرح ادھر ادھر مارے مارے پھرتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں. تو یتخبطہ الشیطان، شیطان نے اس کو خبتی کر دیا، یعنی وہ اس کی عقل پہ چھا گیا، اس کو مجنون کر دیا، دیوانہ کر دیا. شیطان کا کسی کو خبتی بنانا کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال عام طور پر آپ ان لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں جن پر جنات یا شیاطین حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی اپنی عقل پھر کام نہیں کرتی. اور یہ بات جو ہے یہ ثابت شدہ ہے اور اس پر کئی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور بسا اوقات ایسی چیزیں مشاہدے میں بھی آتی ہیں. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جب کسی پر جیسے جن یا شیطان کا اثر ہوتا ہے اور وہ شخص اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اپنے دماغ سے کام نہیں لے سکتا، اسی طرح سود خوار، سود لینے والا، مال کی محبت کا دیوانہ شخص اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو کسی بات کی حقیقت یا حکمت سمجھ میں نہیں آتی. لہذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأنہم، یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے ان کے بارے میں کہ انہیں شیطان نے مس کر کے چھو کے دیوانہ کر دیا ہے، کیونکہ انہم قالو، وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ بے شک تجارت ربا ہی کی طرح ہے، سود ہی کی طرح ہے. یہ ان کی دیوانگی کی علامت ہے، ان کی حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے جو ربا اور تجارت کو برابر قرار دے رہے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ سود خوار لوگ قیامت کے دن مجنون اور دیوانے کی شکل میں اٹھیں گے. لا یقومون سے مراد پھر یہاں کیا ہوا؟ قیامت کے دن وہ اٹھیں گے، یعنی دنیا میں بھی ان کا حال ایسا ہی ہے. وہ دیوانوں کی سی باتیں کرتے ہیں، عقل اور ہوش سے کام نہیں لیتے، ایک ناروا چیز کو، ایک ناجائز چیز کو جائز قرار دینے پہ تلے ہوئے ہیں. انہیں ربا اور تجارت کا فرق نظر نہیں آتا. لہذا قیامت کے دن بھی ان کی سزا اور ان کا عذاب ایسا ہی ہوگا کہ ان کو وہاں بھی ہوش نہ ہوگا اور وہ دیوانوں کی طرح کھڑے ہوں گے. قرآن پاک میں اور بھی بہت سے مقامات پر ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ دنیا میں جو شخص جس قسم کے گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کی سزا اسی طرح کی ہوگی. یعنی گناہ اور سزا میں ایک مماثلت ہوگی. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال قرار دیا. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کو حرام قرار دیا. ان دیوانوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ایک چیز کی حلت اور دوسری کی حرمت اللہ کی طرف سے ہے، اور کسی بھی چیز کی سچائی کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ خالق کائنات کی کہی ہوئی ہے، اس پر مزید کوئی حجت اور مزید کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں. اب سود اور تجارت جو ہے، یا ربا اور تجارت جو ہے، ان میں فرق کیا ہے کہ ایک کو حلال قرار دیا گیا اور دوسرے کو حرام قرار دیا گیا.
تجارت میں آپ دیکھیے کہ جہاں پیسہ لگایا جاتا ہے وہاں عام طور پر محنت بھی لگائی جاتی، جبکہ سود میں صرف پیسہ لگایا جاتا ہے، پیسہ دیا جاتا ہے اور اس پر نفع حاصل کیا جاتا ہے، کوئی محنت نہیں کی جاتی۔ پھر اسی طرح تجارت میں جب آپ پیسہ لگاتے ہیں تو آپ کو نقصان کا خطرہ بھی ہوتا ہے، آپ ایک رسک بھی لیتے ہیں، جبکہ سود میں آپ کو کوئی رسک نہیں ہوتا، آپ ایک پرسنٹیج طے کر لیتے ہیں اور اس کے عوض آپ کو وہ واپس ملنا عموماً یقینی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح تجارت میں نفع یا پروفٹ کی مقدار جو ہے وہ مقرر نہیں ہوتی، جبکہ سود میں منافع یا پروفٹ فکس ہوتا ہے۔ اسی طرح تجارت میں ایک دفعہ سودا طے ہو جاتا ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ نے اگر کوئی سامان خریدا اور پھر اس کو کسی کے ہاتھ بیچا تو ایک دفعہ معاملہ ہوا اور بات ختم، گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جبکہ سود میں معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ مسلسل منافع ملتا رہتا ہے پر منتھ یا پر ایئر۔ پھر اسی طرح تجارت میں آپ جتنی چیز لیتے ہیں اتنی ہی قیمت دے دیتے ہیں، جبکہ سود میں اضافے کے ساتھ روپیہ واپس ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح تجارت میں آپ کو اپنی ذہانت لگانی پڑتی ہے، وقت لگانا ہوتا ہے، ایفرٹ کرتے ہیں، آپ کا جسم، ذہن، سوچ ہر چیز حرکت میں ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس سود میں آپ کو نہ اپنا ذہن لگانا پڑتا ہے، نہ کوئی جسمانی قوت لگانی پڑتی ہے، نہ ہی آپ کی کوئی سوچ بہت اس میں انوالو ہوتی ہے، بس پیسہ دیا اور گھر بیٹھے آرام سے اس کا منافع لیا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت جو ہے وہ ایک تعمیری کام ہے، اس میں معاشرے کے افراد بیکار نہیں بیٹھ جاتے۔ مثلاً ایک تاجر جو ہے وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اپنے کام کے لیے فکر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس طرح وہ ایک صحت مند عمل میں مشغول ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سود خوار، اس کو صبح سویرے اٹھنے کی ضرورت نہیں، پھر اسے کسی فکر کی ضرورت نہیں، گھر سے نکلنے کی بسا اوقات ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی سارے معاملات طے ہو رہے ہیں۔ ایک مرد جب گھر سے نکلتا ہے اور گھر لوٹنے تک کا جو وقفہ آتا ہے، اس سے بیوی اور شوہر کے تعلقات، بچوں اور باپ کے تعلقات میں ایک خوشگوار تبدیلی آتی ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد آپس میں سب فیملی اور خاندان مل بیٹھتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ایک جدائی کے بعد ایک ملاقات میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ سود خوار اگر گھر پر ہی بیٹھا ہے سارا دن اور بار بار بیوی بچوں کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے تو اس سے گھریلو زندگی بھی ایک طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ میرے اور آپ جتنے ذہن کے سمجھنے کے لیے سادی سادی باتیں کافی ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اس نے ربا کو حرام قرار دیا۔ کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں سود کی حرمت کے بارے میں 7 آیات پائی جاتی ہیں اور 40 احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے، کبھی بھی اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں رہا کہ ربا کو حلال قرار دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ربا کی آیت ہے، پس چھوڑ دو تم سود کو اور اس چیز کو جس میں سود کا شک و شبہ ہو۔ فمن جاءہ موعظۃ، تو جو شخص کے آ گئی اس کے پاس کوئی نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ رک گیا، باز آ گیا، کس سے؟ سود سے۔
فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس کے لیے ہے جو گزر چکا. یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا، بلکہ کیا کہا؟ جو ہو چکا سو ہو چکا. یہ معاملہ پھر قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے حوالے ہے. وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی لوٹا، جو پلٹا، یعنی اتنا واضح حکم سننے کے باوجود جو باز نہ آیا، جس نے پھر اسی حرکت کا اعادہ کیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے گا. 4 آدمیوں کو جنت میں داخل نہ ہونے دیا جائے گا اور جنت کی نعمت نہ چکھنے دے گا. نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 سود کھانے والا، نمبر 3 یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اور نمبر 4 والدین کی نافرمانی کرنے والا. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. اور پھر سزا کیوں ہے اتنی؟ ہم فیہا خالدون کیوں کہا گیا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے، جو کہ ایک کفر ہے. اللہ نے اسے حرام کیا، یہ اسے اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، اس لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ کا ہے. یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ ربا کو. یمحق کا لفظ میم ہے قاف سے ہے، گھٹانا، مٹانا. اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی ربا کو ختم کرنا چاہتا ہے. پھر اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ اس مال کی برکت ختم ہو جاتی. اللہ نے اس ربا کی برکت مٹا دی. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور نشو نما دیتا ہے، بڑھاتا ہے صدقات کو. یوربی کا لفظ پھر اسی ربا سے ہی ہے. اربا یوربی، نشو نما دینا. تو صدقہ کیا ہے؟ دراصل بغیر کسی معاوضے کے مال دوسرے کو دیا جانا، اور سود میں بغیر کسی معاوضے کے دوسرے کا مال لے لیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا، جاہلیت کے تمام سود میرے دونوں قدموں تلے برباد ہیں. یمحق اللہ، یعنی اللہ نے مٹا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی تفسیر کر کے دکھائی. حجۃ الوداع یعنی آخری سال میں ہوا تھا، تو اس موقع پر آپ نے کیا فرمایا؟ جاہلیت کے سارے سود میرے دونوں قدموں تلے برباد ہیں، یعنی میں ختم کر رہا ہوں. سب سے پہلا سود جسے میں مٹاتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. یعنی انہوں نے جو بھی مال سودی قرضے کے طور پر دے رکھا ہے اس پر اب وہ سود وصول نہیں کریں گے. تو آپ نے اس کی ابتدا اپنے خاندان سے کی، اپنے گھر سے کی. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کرنے کو کہی وہ خود بھی کر کے دکھائی، بلکہ اس کی ابتدا اپنی ذات سے کی. اسی لیے آپ کی بات مؤثر بہت تھی. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے اوپر قانون سب سے آخر میں نافذ کرتے ہیں. اور یربی صدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو نشو نما دیتا ہے. اس کے بارے میں وہ حدیث آپ سن چکے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی خیرات کی اور اللہ تعالیٰ تک حلال کمائی ہی کی خیرات پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور خیرات کرنے والے کے لیے اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، یعنی گائے کے چھوٹے سے بچے کی پرورش کرتا ہے
کیئر کرتا ہے اور اس کو بڑا کرنے میں کوشاں ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ سود اخلاقی، روحانی، معاشی ترقی میں تنزل کا باعث ہے، اخلاقی اقدار کو مٹانے کا ذریعہ ہے. اس کے برعکس صدقات سے اخلاقی اور روحانی تربیت ہوتی ہے، معاشرے میں خوبصورت تعلقات فروغ پاتے ہیں. سود سے خود غرضی، بخل، تنگ دلی اور سنگ دلی وجود میں آتی ہے، جبکہ اس کے برعکس صدقات کے ذریعے فیاضی، ہمدردی، فراخی اور اعلی ظرفی وجود میں آتی. سود کے نتیجے میں باہمی بغض و حسد اور بے تعلقی پیدا ہوتی، بے حسی پیدا ہوتی، اور صدقات کے ذریعے باہمی تعاون اور خیر خواہی کے جذبات ابھرتے ہیں. ایک معاشرے کی تباہی کا ذریعہ ہے، دوسرا معاشرے کی ترقی کا ذریعہ. اس لیے اللہ تعالی اس چیز کو جو معاشرے کے تنزل کا ذریعہ ہے، یعنی ربا، اسے مٹا دینا چاہتا ہے، ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے، اور اس کے برعکس صدقات کو رواج دینا چاہتا ہے، صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، فروغ دیتا ہے. واللہ لا یحب، اور اللہ تعالی نہیں محبت رکھتا، نہیں پسند کرتا، کل، ہر، کفار، ناشکر، اثیم، گناہگار انسان کو. اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا انسان پسند نہیں کہ جو بد عمل ہو، ناشکرا ہو، گناہگار ہو. یہاں کفار اور اسیم کس کو قرار دیا گیا؟ ربا کے لینے والے کو، کیونکہ صدقات دینے والے دراصل اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں، وہ شکر کا اظہار کرتے ہیں، اپنے صدقات کے ذریعے اپنے گناہوں کو مٹاتے ہیں. کیونکہ جب انسان اپنے مال میں سے کسی کو دیتا ہے تو وہ کیا اظہار کرتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جس نے مجھے دیا، میں شکرانے کے طور پر دوسروں کو دے رہا ہوں. اللہ نے میری ضرورت پوری کی، میں دوسروں کی ضرورت پوری کروں گا. اس کے برعکس سود خور، اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ کوئی بیمار ہے یا مجبور ہے یا موت کے منہ میں جا رہا ہے. ہاں، اس سے دلچسپی اس سے ہوتی ہے کہ کوئی ضرورت مند ہو اور وہ اس کے نرغے میں آ کے شکار پھنسے. اس کے اندر نہ انسانوں کی قدردانی ہے اور نہ اللہ کی شکر گزاری ہے. پھر جب انسان اللہ کی حد کو توڑتا ہے، حلال کی بجائے حرام کی طرف بڑھتا ہے، تو گناہگار ہوتا ہے. ایسے لوگ اللہ کی محبت سے خالی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی محبت کتنی ویلیوبل چیز ہے. جو اس سے محروم ہے وہ ہر چیز سے محروم ہے. تو جو شخص سودی لین دین کرتا ہے وہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتے. واللہ لا یحب کل کفار اسیم، اور یہاں پر کل کا لفظ آیا، جو بھی ایسا کرے گا، کل، ہر، تمام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ